بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت 2/3 اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو راستے سے ہٹا رہی ہے اور آواز اٹھانے والوں کو نااہل قرار دلوا رہی ہے. حکومت نہ صرف ایک اور آئینی ترمیم لا رہی ہے بلکہ صدارتی نظام کا راستہ بھی ہموار کرنے جا رہی ہے. اس کی تردید ISBR نے کر تو دی ہے، مگر حکومت کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کبھی جمہوریت میں ہائبرڈ نظام کو وقت کی ضرورت قرار دے رہی ہے تو کبھی بیوروکریسی کے بیرون ملک منتقلی کی دہائی دے رہی ہے. کیا اس طرح سے حکومت چلائی جا سکتی ہے اور کیا اس طرح سے اپنے اقتدار کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب مظہر برلاس صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. مظہر برلاس صاحب، یہ کمپرومائزڈ حکومت اور کمپرومائزڈ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ عوام کی سمجھ سے تو بالاتر ہے. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. اس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے میاں جویل لطیف کا، جو سابق وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے بڑے رہنما ہیں، اور اس دفعہ وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور انہوں نے پھر شروع وہ بڑا منی خیز ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے، ہم پھنس گئے ہیں، جیسے وہ کہتے رہے ہم کرتے رہے، اور اب جب ہم کبھی انکار کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پھر ڈالا کے تالے کھول دیتے ہیں، تو ہمیں اس طرف سے بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے ان کے ساتھ بھی ظاہر وعدہ کیا گیا تھا، ان کے لیے تو اشتہار بھی چھاپے پڑے، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. الیکشن سے پہلے ہی نواز شریف کے اشتہار چھپ گئے وزیر اعظم کے، انہیں بھی وزارت عظمیٰ نہیں مل سکی. مسئلہ دراصل یہ ہے. اچھا چلے پہلے ایک دو اور بات میں کر لوں پھر مسئلے کی طرف آتا. اب اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ کہ وہ بن گئے وزیر داخلہ کے. وہ وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے آن دا ریکارڈ کی ہے طاقتور لوگ کہتے ہیں اسے مان لیا جاتا فلاں ہو، جو وہ کہے وہ مان لیا جاتا ہے. یہ اتنے ایک وفاقی وزیر کو ایک حاضر سربس سرکاری اہلکار نے، اظہار ہے اس سرکاری اہلکار نے وردی پہنی تھی، تھپڑ مارا اور وہ بھی برداشت کر لیا گیا. وہ وزیر صاحب تھوڑے ناراض بھی ہوئے ہوں گے، تو جب انہوں نے ایک دوست سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری جگہ اور لوگ بن جائیں گے وزیر، تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، برداشت کر لو تھپڑے. تو یہ اس کے بعد آ جائیے خواجہ آصف صاحب کی طرف. پہلے وہ کہتے ہیں ہائبرڈ نظام. اب ہائبرڈ نظام سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات شروع کر دیا بیوروکریسی کی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوری بات نہیں کی، انہیں پوری بات کرنی چاہیے تھی. وہ سیالکوٹ کے ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مسٹر اقبال سنگھیڑا جو RO تھے
سارے الیکشن کے سیالکوٹ کے جنہوں نے ان کو فارم 47 سے جتوایا، اب یہ مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یکمشت پتہ نہیں 50 کروڑ بھیجا وہاں پرتگال میں. پھر ان کے بارے میں یہ بھی مبینہ طور پر ہے، مجھے نہیں پتا، یہ خبریں ہیں مارکیٹ میں، کہ ان کی کوئی دوست تھی خاتون جس کو انگریزی میں گرل فرینڈ کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں 17 کروڑ دیے اور باہر گئے اور اس طرح کی وارداتیں ہوئی. اب جب اینٹی کرپشن نے انہیں پکڑ لیا تو شور مچ گیا. اب خواجہ صاحب اتنے دیانتدار بنتے ہیں. چلے پہلے تو ان کی بات دیانتداری کی کر لیں کہ 2018 کا الیکشن بھی وہ جھوٹ سے جیتے. جنرل باجوہ کے سسر کو فون کیا اور جنرل باجوہ نے مینج کیا. یہ الیکشن بھی وہ فارم 47 سے جیتے. جو آدمی سیالکوٹ کا نمائندہ ہی نہیں، نہ پچھلے الیکشن میں تھا نہ اس الیکشن میں، وہ کس طرح نمائندگی کر رہا ہے شہر اقبال کی، اور اس میں اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں کہ وہ کہے کہ جناب والا لوگوں نے مجھے ووٹ ہی دیے، سوری میں نہیں کرتا. اس کی پارٹی میں لوگوں نے کیا ہے. خواجہ سعد رفیق ایک مثال ہے، ڈاکٹر نثار چیمہ ایک مثال ہے، گجرانوالہ سے کئی لوگوں نے کیا ہے. کراچی سے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے انہوں نے کیا. ڈی جی خان سے ایک آزاد امیدوار تھے، انہوں نے کیا ہے بعض امیر لوگ یہاں، مگر بہت کم. اب انہوں نے بیوروکریسی کا نام لیا اور پرتگال کا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی ایک بیوروکریٹ مبینہ طور پر مریم نواز کے بہت قریب ہے، اس نے کوئی اچھی خاصی جائیداد وہاں پرتگال میں خریدی. میں کہتا ہوں خواجہ صاحب پورا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ 78 برس سے اس ملک کو، یہ اگست کا مہینہ ہے، اسی مہینے یہ ملک بنا. میں شاید صاحب آپ سے اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ 78 برس میں کس نے بستی کو اجاڑا، کس نے لوٹا، نگری کیسے تاریکی میں بدلی، روشن دن میں اندھیرے کیسے تھے. یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی سازشیں شروع ہو گئی. 4 کا ٹولہ ہے جس نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا، اور یہ ٹولہ جو ہے اس نے ایسا چھوٹ سکی. آپ دیکھیے کہ جو سازشیں شروع ہو گئی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی، قائد اعظم بھی انہیں سازشوں میں چلے گئے. اب خواجہ صاحب صرف بیوروکریٹ کا نام لیتے ہیں. نہیں بابا، صرف بیوروکریٹ نہیں، بیوروکریسی ایک ہے، اس کے ساتھ ہے جج، اس کے ساتھ ہے جرنیل، اس کے ساتھ ہے خواجہ صاحب جیسے ٹھاگ باز، تابعہ دار، جیتنے والے گھوڑے، جو جگیردار ہیں یا رنگ باز ہیں یا نواب سردار ہیں، جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے. یہ وہ 4 کا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کبھی جوڈیشری نظریہ ضرورت کے تحت ان کی مدد کرتی ہے، اور کبھی جرنیل ان کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ لگا کے. پھر نئی قیادت ابھارتے ہیں، نئے گھوڑے تیار کرتے ہیں.
اور کبھی بیوروکریسی ان کی کرپشن پہ خود بھی کرپشن کرتی ہے اور ان کو کرپشن کے راستے دکھاتی ہے، پھر اس پہ پردہ ڈالتی ہے. تو یہ ناانصافی کا ایک نظام ہے. اب یہ چاروں کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ ایک شخص کیسا آیا، اس نے تو سسٹم کو للکار کے رکھ دیا. اس کا گناہ بھی کوئی نہیں، اس کا جرم بھی کوئی نہیں، اس کی خطا بھی کوئی نہیں. اس کی خطا یہی ہے کہ وہ سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. اس کا جرم یہی ہے کہ وہ اس نظام سے ٹکرا گیا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اب شاید صاحب ہوا یہ ہے کہ 2024 سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ بناتی تھی، وہ راتوں رات مقبول ہو جاتی تھی. لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے جی ٹھیک ہے. ایک تصور ہوتا تھا کہ یہ آ رہی ہے جی، اس کی ہوا ہے. حالیہ جو سال ہے 2-3، اس میں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست کہاں پہ ہوئی؟ جب انہوں نے 2 نئی پارٹیاں بنائی، ایک آئی پی پی اور ایک پیپلز اپنا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین خٹک صاحب. دونوں پارٹیوں کو کسی نے منہ نہیں لگایا. یہ ایک شکست تھی. اس سے اگلی شکست یہ تھی کہ پھر پرانی پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا اور پرانی پارٹیوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی اس کو کرش کرو. اب اس کرش کرنے والے معاملے میں، یعنی پی ٹی آئی کو کرش کرو، اس کرش کرنے والے معاملے میں یہ چاروں ملوث تھے. نمبر 1 جوڈیشری ملوث ہوئی، نمبر 2 پولیس ملوث ہو گئی اور ڈپٹی کمشنر بھی ملوث ہو گئے. انہوں نے مقدمات دیے، آر او ملوث ہو گئے، الیکشن کمیشن ہو گیا، جرنیل بھی ملوث ہو گئے. جج، جرنیل اور سول بیوروکریسی اور یہ جو خود کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، یہ خواجہ صاحب جیسے رنگ باز، یہ چاروں کا گروہ اکٹھا ہو گیا. لوگوں نے ان کو پھر مسترد کر دیا 8 فروری کو. اب یہ 8 فروری کی رات چراغ بجھا کے ایک نے دوسرے نے تو پھر نامعلوم آگے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایکشن کرنے دیں تاکہ منظر بدل دیا جائے. پھر انہوں نے منظر بدل دیا راتوں رات اور پاکستانی میڈیا کو کہا رزلٹ جہاں ہے فریز کر دے. اس میں جو دیکھیے ابھی بہت سی خبریں آتی ہیں، دلچسپ سٹوریاں ہیں. آپ پتہ نہیں کس نے 80 ارب کمایا بلوچستان سے، کس نے پنجاب سے مبینہ طور پر 23 ارب کمایا اور نواز شریف کو لاہور کے جس حلقے سے جتوایا گیا اس ڈی پی آر او نے جو آر او کی جگہ بنا، چونکہ آر او تو سائن نہیں کر رہا تھا، اس نے مبینہ طور پر کتنے پیسے لیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر وہ جو لیاقت چٹھا ہے جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی اس نظام کے منہ پہ کالک مل دی. اب اگر آپ پنڈی ڈویژن کے رزلٹ دیکھیں تو زور تھا ایم این ایز پر کہ ایم این ایز پورے کیے جائے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں ڈسٹرکٹ جیل میں وہاں سارے ایم ایس پی ٹی آئی کے جیت گئے اور ایم این اے سارے نون لیگ کے جیت گئے. یہ عجیب بات ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اور جتوا دیے گئے.
اور میں نے الیکشن کے فوراً بعد میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ نظام کتنا سنگ دل ہے کہ اپنوں کو بھی نہیں بخشتا. یعنی انہوں نے میجر طاہر صادق کو نہیں بخشا، انہوں نے کرنل اجمل صابر کو نہیں بخشا، انہوں نے میجر لہرستان ستی کو نہیں بخشا، انہوں نے کرنل شوکت مرزا کو نہیں بخشا، انہوں نے بریگیڈیئر تھے ان کو نہیں بخشا. وہ جو نظام ہے، وہ جو میں کہتا ہوں نا اتحاد ہے چار کا، اس کے راستے میں جو بھی آیا، وہ فوجی ہو غیر فوجی ہو وکیل ہو صحافی ہو کوئی بھی ہو، اس کو وہ انہوں نے کرش کیا اور اس کے بعد یہ سسٹم کھڑا کر دیا. اب یہ سسٹم چل نہیں رہا، اس کو زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے. اب اس گھسیٹنے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو جتنا لمبا گھسیٹا جاتا ہے، جتنی دہاڑیاں لگتی ہیں لگا لو. کوئی شوگر میں دہاڑیاں لگا رہا ہے، کوئی آئل میں دہاڑیاں لگا رہا ہے. ایک اور کوئی وزیر ہے، انہوں نے پتہ نہیں کچھ گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے، کوئی زمینوں پہ قابض ہو گیا ہے، کوئی یونیورسٹیوں کے بی سی لگانے کے پتہ نہیں 8-10 کروڑ لے لیتے ہیں، کوئی ڈی سیوں کے تبادلے. یعنی جس کا جہاں بس چل رہا ہے نا وہ لوٹ رہا ہے ملک کو. اور میں اس چار کے ٹولے کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار ہیں. پاکستان کی ترقی نہ کر سکنا اس کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے ہیلتھ ایجوکیشن سسٹم کا میرٹ کی دھجیاں میں گھیرنا یہ ذمہ دار ہے. پاکستان میں ناانصافی، لاقانونیت، بدامنی، بد تہذیبی یہ ذمہ دار ہے. تو یہ وہ نظام ہے جو اب چل نہیں رہا اور یہ نہیں چلے گا. اگلے 3-4 ماہ میں شاید ندیم احمد صاحب 4 ماہ میں نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا. لوگ اکتا چکے ہیں سب. اچھا یہ جو نظام ہے یہ تو الٹ پلٹ کو 3-4 مہینے لگ جائیں گے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ آواز اٹھانے والوں کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ جو آئینی ترمیمز کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی جو ہے تردید کی جا رہی ہے ہر بات کی. کیا ضرورت محسوس ہوئی یا ہو رہی ہے، اور یہ پھر تردید کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا شاہد صاحب، میں آپ کی آواز کچھ سن پایا ہوں، جتنا سمجھ پایا ہوں اس کا میں بیان کر دیتا ہوں. یہ جو نائل کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنی اکثریت چاہیے. اچھا جی، ہم آوازوں کو دبا دیں. اچھا جی دبا دیں. پہلے تو ہم ان سزاؤں کا چکر دیکھیں کہ وہ آپ کیونکہ صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں چھاپے خانے کو، پلیٹ کو، پریس کو. وہ 10 سالہ فارمولہ کسی ایک ہی چھاپے خانے سے میرا خیال ہے وہ فیصلے لکھے گئے اور 10 سال کے لیے سزائیں دے دو. اور الیکشن کمیشن اس سے بھی زیادہ تیزی میں ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. پھر نالی کا کیس بھیجتا اسپیکر. یہاں اسپیکر کا انتظار ہی نہیں کیا گیا، ادھر سے فیصلہ سنایا، ادھر جناب الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں فوراً یہ نائل قرار دے دو اور الیکشن کا بھی اناؤنس کر دو اور فلاں.
یہ میرا خیال ہے ابھی ہائی کورٹ میں جا کے بہت سی چیزیں واپس ہوں گی. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہ اگر ترمیم کے ذریعے وہ تردید بھی کرے. تردید تو اس لیے کی جاتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں جنرلی فارمولہ یہ ہے. یا تردید اس کی جاتی ہے کہ فلر چھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو معاشرے میں اس کی کیا مقبولیت ہے یا کیا فیڈ بیک ہے. تو جو کسی نے سوچ رکھا ہے وہ عمل تو ہوگا. اب دیکھیے وزیر اعظم کے بھی کو 4 امیدوار ہیں اس وقت. ان میں سے 2 نون لیگ کے بھی ہیں. ایک کوئی آزاد شخصیت ہے, ایک کوئی پیپلز پارٹی کی ہے کہ جی وہ ایسا کرے ویسا کرے اور وزیر اعظم کو ہٹا دے. اچھا جی, اختلاف رائے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بھی چل رہا ہے. ہاں جی, وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ تو باس ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. وہ رانا ثناء اللہ نے بات جو ختم کر دی تھی, جی جی, میں تو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے, ورنہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. صحیح, وہ بھی امید رانا ثناء اللہ نے سب سے پہلے نمبر 1 امیدوار میں سے ہیں. جی مذہب اللہ صاحب, آپ امیدواروں کے نام پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو آپ کے ساتھ ساتھ رہنمائی لے رہا ہوں کہ جناب یہ کون کون سے ہیں, اور ان میں سے باقیوں کی تو شاید ضرورت ہی نہیں ہے جب 1 نمبر موجود ہے تو. نہیں, مسئلہ 2-3 جگہوں میں پھنسا ہوا ہے. جی جی, وہ ایک ترمیم کرنا چاہتے ہیں, سنا ہے مبینہ طور پر, اور اس کے ذریعے پرویز مشرف کی طرح جو پہلے 3 سال پرویز تھی اس کو اپنانا چاہتی ہیں. کچھ شخصیات آگے سے مشورہ دیتی ہے کہ نہیں, کوئی اپنی مرضی کا بندہ اس طرح کر لے. اچھا, وزیر اعظم کو بھی کیوں تبدیل کرنے کی سوچی ہے کہ نومبر سے پہلے ایکسٹینشن کا مسئلہ آ جائے گا. کوئی ایکسٹینشن ہوگی. اب سنے اس میں جو بڑی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے ان کی بھی کوئی ہے شخصیت ایسی جو کہتے ہیں بڑی اچھی کیری کرتی ہے, بڑی اچھی گفتگو کرتی ہے وہ شخصیت, اور بڑا اچھا چلتی ہے اور فلاں ہے اور ڈمکان ہے اور اس کی اپیرنس بہت اچھی ہے. وہ شخصیت بھی سنے کوشش کر رہی ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں بناتے. پھر جو شخصیت ابھی جس کا پروگرام کی ابتدا میں آپ نے ذکر کیا, جو بیوروکریٹس پر برسی ہے, وہ ججوں جرنیلوں پر کیوں نہیں برسی. وہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑا سینئر ہو گیا ہوں, 34 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں, مجھے بھی وزیر اعظم بنائے. اور دوسری طرف وہ پنڈی کی طرف کہتا ہے جہاں کہ جی میں تابع دار ہوں. آپ کو پتہ ہے اگر پیپلز پارٹی میں سے یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو نون لیگ سے بھی تو جناب خاندان سے نکالے, ان کا کھاتا کرے. شاید خان عباسی تو ان کا پارٹنر تھا تو اسے بنا دیا. اچھا, وہ کہتے ہیں جی بلاول کو جی ہماری تو طے ہوا تھا, باریاں طے ہوئی تھی کہ اتنی مدت یہ اور اتنی مدت وہ اور فلاں. لیکن ایک شخصیت آزاد بھی ہے. آپ کو پتہ نا 2 سینیٹر زبردستی بنے تھے, ایک پنجاب سے محسن نقوی بنے تھے اور
اور نون لیگ کو کہا گیا تھا ووٹ دو بھائی، یہ آزاد سینیٹر ہے. ایک فیصل واڈا بنے تھے کراچی سے، پیپلز پارٹی والوں سے کہا گیا ووٹ دو بھائی، یہ ہمارا اپنا سینیٹر ہے. اب یہ جو دو سینیٹر بنے ہیں، ایک تو خیر ترجمان بن گیا انودوس، دوسرا جو ہے وہ وزیر بھی ہے، پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے. اگرچہ پتہ نہیں پی سی بی میں 6 ارب کے وہ گھپلے نکل آئے ہیں. کوئی اور بھی پتہ نہیں چکر ہے، اسلام آباد میں بھی کچھ چکر ہے، ان پہ تحقیق ہو رہی ہے. اب یہ اچھا بچہ ہوں، اور حسن زرداری صاحب بھی نہیں کہتے کہ یہ اپنا بچہ ہے، تو کہتے ہی نہیں. وہ کہتے جی میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں. اب وہ سنا ہے مبینہ طور پر شیخ وقاص اکرم کی نالی تو نہیں ہوئی، یہ سناؤں. اب ان کو کیا کیا کہ جی وہ 40 دن ایوان میں نہیں آئے، وہ نااہل کر دیا ان کو پکڑ کے، جی ان کی سیٹ خالی کرے. جی سنا ہے کہ یہ جو وزیر ہیں آزاد سینیٹر، یہ جنگ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رہنے والے تو جنگ کے ہیں نا. اگرچہ یہ بچپن میں ہی آ گئے تھے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کے والدہ اس میں چلی گئی تھی، تو یہ خالہ کے پاس رہے لاہور میں، تو اس طرح پڑے بھی لاہور میں، اور ماموں ان کے نے ان کو امریکہ بلایا. وہ ایک خیر ذاتی لمبی داستان ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ جو ڈار صاحب تھے وہ تو 2 سال نہیں آئے تھے، وہ سینیٹر رہے. چودھری نثار علی خان 4 سال پنجاب اسمبلی نہیں آئے تھے، 4.5 سال. وہ تو ایم پی اے رہے اور پھر آگے حلف لے لیا، اور اس نے تو حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، اور 40 دن نہیں آیا تو نااہل کر رہے ہیں. یہ ویسے بڑے بڑے میں نے خوش آمدی دیکھے اسپیکر چودھری میر حسین جیسے بھی، لیکن یہ جو ایاز صادق ہے اس نے تو میرا خیال ہے سب کو مات دے دی ہے. خوش آمد دے، پرلے درجے کا خوش آمدی انسان. میں سمجھتا تھا کہ یار یہ شاید اچھا آدمی ہو. یہ میرے دوست تھے پرویز ملک صاحب، ان کے ساتھ اکثر گھومتا پھرتا تھا، ایم این اے تھے، لاہور نون لیگ کے صدر تھے. تو پرویز ملک سے ہماری کیونکہ دوستی جاری تھی، تو یہ پرویز کے ساتھ اکثر ساتھ ساتھ ہوتا تھا. میں سمجھتا تھا شاید یہ بھی کوئی اچھا آدمی ہو، لیکن اس نے ثابت کیا اپنے کاموں سے، کرتوتوں سے، کہ نہیں، اس کے اندر اللہ صاحب یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر تابع داری اور وفاداری کے لیے جان مار رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں خود کو، کوئی لحاظ نہیں کر رہے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی وہ اپنی سیاست کو سامنے رکھ رہے ہیں، نہ پارٹی کو، نہ پارٹی قیادت کو. ہر جو ہے وہ آگے ایک سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے شاید صاحب جی ہاں، کہ وہ ہر ایک نے وہ پالش والی جو صندوق چیز سی ہے نا، وہ کندھے سے لٹکائی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے ایک دوسرے کو کہ میں بہتر پالش کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے میں. کس اونٹ کس کروٹ بٹھایا جا رہا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بٹھایا جو جا رہا ہے وہ تو ڈسکس ہو گیا جی ہاں، کہ یہ منصوبے ہیں. اب جو بیٹھے گا وہ عوامی انقلاب سے بیٹھے گا، وہ یہ منصوبے نہیں چلیں گے. پاکستان میں نے یہ پہلے عرض کیا نا، آپ کا وقت خاصا لیا پورا سسٹم بتانے میں، کہ لوگ اس سسٹم سے لوگ اکتا گئے ہیں، متنفر ہو گئے ہیں. اب ابھی یہ 5 اگست کو دیکھیں، سندھ میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں
اتنے بڑے احتجاج ہوئے کہ میں سمجھتا ہوں MQM ختم ہو گئی. اب کراچی حیدرآباد کی نمائندہ کوئی اور جماعت ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ نواب شاہ میں جہاں کے آصف علی زرداری رہنے والے ہیں وہاں وہ سردار میں لال ملی نے، اچھا نواب شاہ میں نشیر و فیروز، گوٹ کی، ڈیر کی، سکھر، یار کشمور، کوئی مقام ایسا نہیں تھا سندھ میں جہاں احتجاجی جلوس نہ نکلا ہو، احتجاج نہ ہوا ہو. اس کا مطلب ہے بھی نکلے ہیں، چاہے 100 نکلے 200 میں نکلے، تعداد کو نہیں، نکلنا بڑی بات تھی، وہ نکلے. میں شاہد صاحب جو بات سندھ کے حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں، جی ہاں، سندھ میں پیپلز پارٹی بلا شرکت غیرے خود کو سارا کچھ سمجھتی تھی. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاجی جلوس نکل آئے. یہ پیپلز پارٹی کی شکست ہے وہاں. جی ہاں، اور آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا اس میں پیپلز پارٹی سندھ سے ہار جائے گی. پیپلز پارٹی نے لوگوں کو دھوکہ دیا آئین کی بالادستی کے نام پر، قانون کی حکمرانی کے نام پر. ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں. وہ سجدہ ریز وہی ہوئے جہاں نون لیگ ہو رہی ہے. تو کدھر گئی جمہوریت، آئین کی بالادستی، اصول، قانون، ضابطے سارے. تو پیپلز پارٹی نے اتنے سال جو موقف اپنایا اس سے انحراف کیا. پنجاب میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا آرڈر تھا، بڑی سختی تھی کہ جس کا تعلق بھی ثابت ہو جائے PTI سے یا کوئی رشتے داری ہو اس کو اٹھا لو، جرم کوئی نہیں. دیکھیں نا ہر جرم کی کوئی دفعہ ہے. قتل کی 302 ہے، ارادہ قتل کی 307 ہے. PTI میں ہونا ابھی تک تنظیرات پاکستان کے تحت یہ دفعہ کوئی نہیں نکلی. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق کہ جس کا PTI سے تعلق ہے اس کو پکڑ لو. یہ اب ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کر دیا. یہ تو کسی عدالت میں چیلنج ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ کون سی دفعہ نکال لی ہے. اس کے باوجود لوگ نکلے. اچھا بلوچستان میں میں پنجاب کی بات اس لیے کم کر رہا ہوں کہ پنجاب سے بہت سی خبریں آ جاتی ہیں. بلوچستان میں ہر ضلع میں وہاں بہت زیادہ تعداد میں نوجوان نکلے اور وہاں سڑکیں بھی بند ہوئی. اب شاید سب بلوچستان کا ایشو یہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی بہت اہم ہے. وہ مسئلہ سیاسی اس لیے ہے کہ وہاں طاقت کے زور پر نواب سردار جتوائے جاتے ہیں. وہاں تو ایک طویل عرصے سے فارم 47 چل رہا ہے. لوگ ووٹ دیتے ہیں شاید ندیم احمد کو، جیت جاتا ہے نواب اللہ یار، نواب فلانا، سردار خالد. وہ لوگ جو ہیں بلوچستان کے وہ اپنے لیے مڈل کلاس قیادت لانا چاہتے ہیں. یہ وہاں زبردستی سرداروں کو مسلط کرتے ہیں اس لیے کہ نواب سردار ان کی بات مانتے ہیں. یہ جو انگریز کی اسٹریٹجی تھی نا وہ یہی تھی کہ اپنا بندہ منتخب کر لو، اس سے جو بنوانا ہے بنوا لو، یہ ہم دوسرے لوگوں سے کیسے بنوائیں گے. بلوچستان میں، پنجاب کے اضلاع میں بھی، لاہور میں دیکھے کنٹینروں کا جمعہ بازار لگایا ہوا تھا، اس کے باوجود لاہور میں ریلیاں نکلی. لیکن وہ جو ایک منظر ہے وہ خواجہ آصف صاحب اس پہ نہیں بولے. وہ جو 80 سالہ عورت ہے ریحانہ امتیاز ڈار،
یہ بیوہ ہے اس کی امتیاز الدین ڈار کی. امتیاز الدین ڈار تحصیل عالم ہوتے تھے سیالکوٹ میں. 80 سالہ عورت کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور مرد پولیس نے ایک بازو پکڑا ہوا ہے, دوسرا بازو. یار کوئی شرم کرو. کدھر گئی خواجہ صاحب اس پر نہیں بولتے کہ وہ دوسروں کو شرم دلاتے ہیں. محمد اللہ صاحب شرم کرو, حیا کرو. اپنی دفعہ تو وہ شرم حیا غائب ہو جاتی ہے نا جی. تو پھر وہ لوگ دیکھ کے نا جب یہ چپ رہتے ہیں تو لوگ پھر ان کی بیٹی کی وہ ویڈیو لگا دیتے ہیں نکال کے, وہ جس میں وہ کہتی ہے ایک گلاسی اور دو, تو وہ پھر لوگ نکال دیتے ہیں نا. یعنی آپ دوسروں کو تو بڑا درس دیتے ہیں, یہ درست بات آپ نے کی ہے, اور اپنے لیے آپ کوئی معیار نہیں دیکھتے. آپ کو یار کوئی بزرگ شہریوں کا احترام ہوتا ہے, کوئی خاتون کا احترام ہوتا ہے, کوئی روایات ہیں ہمارے, کوئی اخلاقیات ہیں ہمارے, کسی کا کوئی پاس نہیں کیا. اور یہ جو پولیس والے, میں تو ان کو پنجاب پولیس کو خاص طور پر میں کہتا ہوں یہ یزیدی فورس کے نمائندے ہیں. یہ بالکل ابن کی پالیسی پہ چلے, جس طرح وہ کوفے پہ کرتا تھا, خوف پھیلا دو, مار داڑ کرو, لاشیں لٹکا دو, گولیاں چلا دو, یہ وہی اسی طرح کرتے ہیں. اور شرم ان کو نہیں آتی کس بات پہ؟ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہم پہ ڈنڈے برسائے, ہمارے ٹیکسوں سے ان کی وردیاں بنے, ہمارے ٹیکسوں سے ان کی گاڑیاں آئیں, ہمارے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں, اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں. یعنی جس کا کھاتے ہیں اسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں, روک ڈالتے ہیں لوگوں پر. ایکچولی یہ جو سول بیوروکریسی ہے جس کی خواجہ صاحب نے بات کی, یہ خود کو لکھتے ہیں سول سروینٹ, ایکچولی یہ ہے پبلک سروینٹ. یہ برطانیہ سے آیا نظام, تو برطانیہ میں تو دے آر پبلک سروینٹ. دنیا بھر میں پولیس ایک مددگار ہوتی ہے. آپ یورپ کے ملکوں میں جائیں, آپ امریکہ کینیڈا جائیں, آسٹریلیا جائیں, آپ کی مدد کرتی ہے پولیس, اور لوگ پولیس کو مدد کے لیے کال کرتے ہیں. یہاں جو ہے, یہاں تو پولیس مدد نہیں کرتی, یہاں تو پولیس ڈاکوؤں کا روپ دھارے ہوئے ہے. ایک دہشت گردی کورٹ کے جج انہوں نے اپنے ریمارکس دیے کہ پنجاب میں اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں ان میں 95% وارداتوں میں پولیس اہلکار ملوث ہے. اب مجھے بتائیے کہ جس کی پولیس یہ کام کر رہی ہو وہ معاشرہ کیسے زندہ رہے؟ جس کو حکمرانوں کی شوگر ملے ہو اور وہاں چینی مہنگی ہو جائے تو لوگ کس سے جو برا کہیں گے؟ لوگوں کا نظام پہ جو عقیدہ اٹھ گیا ہے وہ اس لیے کہ نظام میں چور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک درسی ٹیکسٹ پیپر چھپا کرتا تھا, اس کی بیک سائڈ پہ بیک ٹائٹل پہ لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور. تو یہاں وہ نظام ہے کہ شوگر ملوں والے حکومت میں بیٹھے ہوئے. آپ مجھے بتائیے, حاصل زرداری حکومت میں, شہباز شریف حکومت میں, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, نواز شریف ایم ایل اے ہے. اچھا جی, وہ ہارون اختر جو ہے ہارون اختر کا بھائی وہ وزیر اعظم کا مشیر ہے. جہانگیر ترین نے پیپل پارٹی جوائن کی, شاہ وہ ان کے جو محبوب احمد محمود ہے ان کے بردر ان لا, وہ صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے, اور پھر وہ جو ایک کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی حاصل زرداری کے دوست ہیں جن کی ملے. اب یہ سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے اور چینی میں سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. مجھے خود ایک شوگر مل کے مالک نے بتایا
اس نے کہا سر جی جس دن 1 روپیہ چینی مہنگی ہوتی ہے 1 روپیہ کلو، اسی رات ہمارے گھر سمجھ لیں اربوں روپیہ منتقل ہو جاتا ہے. چونکہ شوگر مل مالکان ہے بہت تھوڑے، عوام 25 کروڑ ہے. تو لوٹ مار کے کھیل میں یہ جو 5-7 لوگ فیملی آ جائیں گی تو یہ تو اربوں کا ڈاکہ ڈالتے ہیں نا. اور یہ کس طرح کی مینجمنٹ ہے کہ خود ایکسپورٹ کرتے ہیں دبئی کو، یعنی ڈالر بھی بھجوانے ہوتے ہیں نا، کمانا بھی ہوتا ہے. اب یہ سولر کو کیوں روک دیا؟ چلے سولر کی طرف آئے. تو بھائی یہ جو عمران خان نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی آئی پی پیز کو، انہوں نے رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کیے، چونکہ وہ ان کی ہے آئی پی پی ساری. اب سولر پہ انہوں نے پالیسی بڑی سخت کر دی کہ جواز ختم ہو جائے گا. اب وہ جو ایگریمنٹ ہے آئی پی پیز میں ان میں لکھا ہوا کہ ڈالر میں پیمنٹ ہوگی، بندے پاکستانی ہے اللہ ماشاء اللہ، اور انہیں شریف الدین پیرزادہ کی طرح فیس ڈالروں میں لیتے ہیں، اور بجلی لیں نہ لیں پیسے پورے دینے پڑیں گے. ہاں یہ بات میں کرنے والا تھا کہ وہ پیسے دینے پڑیں گے. اور وہ شہباز شریف کے صاحبزادے کو بھی جاتے ہیں کہ اور رشتے دار بھی ہیں جن کی کوئی 16% آئی پی پیز شریف فیملی کی ہے، 16% نون لیگ کے لوگوں کی ہے، یعنی 16% خاندان کی ہے، 16% نون لیگ کے لوگوں کی ہے، 16% پیپلز پارٹی کی. سولر کون سا کسی غیر کا ہے؟ سولر بھی یہی منگوا رہے ہیں. ہاں اچھا یہ آگے نا چور، وہ جو میں نے بات کی تھی چور بھی کہے چور، یعنی آئی پی پی میں بھی یہ کما رہے اور سولر میں بھی یہ کما رہے. سبحان اللہ، ہر طرف سے یعنی اور گولی بھی یہ مارتے ہیں، قیمت بڑھا کر مرغیوں میں بھی یہی کما رہے ہیں، گولی بھی یہ مارتے ہیں، بفر بھی یہ بیچتے ہیں. یہ عجیب دھندا ہے. سارے نظام میں اب لوگ نہیں کرتے، لوگوں کو یقین نہیں ہے اب ان پہ. اچھا، اور اس نظام کو چلانے والے پچھتائیں گے. اچھا، اس بے یقینی کی فضا میں کہتے ہیں کہ ڈیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ اس فضا میں کوئی ڈیل کی بازگشت میں کوئی سچائی ہے؟ عمران خان تو ڈیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وہ اس نظام سے اب وہ رہا نہیں. وہ شاید صاحب لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہے اقتدار. ہماری جو سیاسی پارٹی ہے، ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں باقی، ان کی خواہش ہے اقتدار. وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کوئی صدر بننا چاہتا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی شیروانی سلواتے ہیں، کبھی باسکٹ اور سمارٹ ہوتے ہیں، شاید میں صدر بن جاؤں، شاید کچھ ہو جائے. تو ابھی تک ان کے ہاتھ میں پٹیرا نہیں آتا. عمران خان ان باتوں سے آگے نکل گیا. وہ سوچتا ہی نہیں کہ وزیر اعظم بننا، نہیں اقتدار کی بات نہیں سوچتا. اچھا مظہر اللہ صاحب، وہ نظام بدلنے جی اس کے ساتھ ہی ایک سوال جڑ گیا. آپ کی باتوں سے ہی نکلتے ہیں بہت سارے سوال، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی باتیں زیادہ ہو جائیں، سوالات نہ کیے جائیں، لیکن کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ گیا، عمران خان وزارت عظمیٰ کے اس سے سوچ سے نکل گیا، یہی کچھ ہم بھٹو کو کہہ کے مروا دیا ہم دانشوروں نے. کیا ہم اس کو بھی یہ بنا کے بتا کے اور اسے مضبوط رہنے کا سبق دے دے کے کیا اسے تو نہیں ہم مروا دیں گے؟ سن لے جی پہلی بات یہ ہے، بھٹو جمہوریت کی لاش پہ حکمران بنا تھا. ٹھیک.
بھٹو فارم 47 کا وزیر اعظم تھا. ٹھیک. بھٹو نے اقتدار کے لیے ملک کا ٹوٹنا گوارا کیا. بھٹو نے پاکستان کا معاشی قتل کیا. بھٹو نے ایس ایس ایف بنائی. بھٹو نے 77 کے جو الیکشن تھے اس میں لوگوں کو اٹھواتا تھا. یہ سارے کام اس نے نہیں کی. ٹھیک. نمبر 1. اور بھٹو جب 71 کے بعد وزیر اعظم بنا کیا تھی بھٹو کی پاپولرٹی؟ بلوچستان سے ایک سیٹ نہیں تھی. خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اس میں سے ایک سیٹ صرف ایک مردان سے خان عبد الخالق خان، باقی تو پنجاب اور سے تھے اور وہ بھی میجارٹی نہیں تھی. بھٹو یہی کام کر کے جو شہباز شریف نے کی وزیر اعظم بنا تھا. اب بھٹو کو درس دینے والے بھٹو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا کہ میں انصاف کے لیے آیا ہوں. بھٹو یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے سارے مخالف اکٹھے ہو جائیں گے. بھٹو نہیں کہتا تھا. بھٹو یہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا کہ ہم غلامی قبول نہیں کرتے. بھٹو تو پتہ نہیں سوشلزم کے ساتھ بھی شخصیت نہیں تھا یا اسلامک سسٹم کے ساتھ بھی. لیکن آخر میں تو اس کے بھی اکٹھے ہو گئے تھے مخالف سارے. مظہر صاحب مخالف اکٹھے ہوتے ہیں. بھٹو نے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا. بھٹو واز اے پارٹ آف سسٹم. پھر سولی اس نے سسٹم کو صاحب اگر سسٹم کو چیلنج کیا تھا تو سولی چڑھا تھا نا. نہیں وہ باتیں اور ہیں. ٹھیک ہے. سولی چڑھا جس وجہ سے وہ باتیں اور ہیں. سسٹم کو چیلنج نہیں اس نے کیا. وہ اپنے سسٹم کا حصہ تھا. اس نے سسٹم کو چیلنج کیا تو ہم نے اسے ضرور سرولی چڑھانا ہے کہہ کہ شیر ہے تو شیر ہے اسی تیرے نال. ہاں وہ خود کہتا ہے. اچھا وہ خود کہتا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. میں مر جاؤں گا. وہ خود کہتا ہے. اس نے راجہ ناصر عباس سے کہا سینیٹر جو ہے علامہ میری خواہش ہے میں شہید ہوں میں حسین کے راستے پر میں وقت کسی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. میں کسی سوائے خدا کے میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. وہ قرآن پاک پڑھتا ہے. وہ اس طرح کا آدمی ہے. دیکھیے تو ہم نے وہ آپ کو آیات سے مروانا تو نہیں ہے نا سر. پھر ایسا بندہ ہے تو قوم ہو آپ ہو ہم ہو یا ہم سب کو چاہیے کہ اسے مروانے کی بجائے اسے نکالا جائے. دیکھیے شاہد صاحب جی جی لیڈر بزدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیڈر دلیر ہوتا ہے. جو لیڈر ہے اگر وہ بزدل ہے تو لیڈر نہیں. صحیح ہے. لیڈر ہمیشہ بہادر ہوتا ہے. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ آدمی اس دھرتی پہ پیدا ہوا جو اتنا ظلم سہ رہا ہے اس کے باوجود نہیں ڈر رہا. کہتا ہے مجھے مار دو. وہ بیمار نہیں ہوا اتنی سختیوں کے باوجود اور گلا بھی نہیں کرتا. جج صاحب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ججوں سے گلا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ کا. وہ کہتا ہے مسلسل میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اس نے جب جیل میں نہیں بھی تھا اس نے 2 جنرلوں کے نمبر بلاک کیے تھے. کس کے؟ وہ حاضر سروس سے اس وقت جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا. وہ نہیں ڈرتا بھائی. اور پاکستانی قوم کو اسی طرح کے بہادر لیڈر کی ضرورت ہے. میں آپ کو
آپ کے ایک سائڈ پہ چین ہے، ایک پہ ایران ہے، دونوں میں انقلاب کے بعد حکومتیں قائم ہوئی. آپ کے ہاں نہیں ہوئی، اب آپ کے ہاں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے ایسا ہی جیسے خمینی نے کیا تھا ویسا ہی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل اقتدار سے یہ انقلاب نکلے گا کہ عوام کے اندر سے انقلاب نکلے گا؟ عوام سے. ٹھیک ہے. اہل اقتدار سے نہیں، اہل اقتدار کے اندر سے ہمیشہ سازشیں نکلتی ہیں. ٹھیک. انقلاب عوامی ہوتا ہے، وہ چین کا ہو، وہ فرانس کا ہو، وہ ایران کا ہو، انقلاب ہمیشہ عوامی ہوتا ہے. اور بغیر قیادت ہی نکلے گا. ہاں اب یہ نہیں قیادت تو وہ چل، ابھی تحریک جو ہے نا، طریقوں کا دو باتیں ہیں. تحریک کامیاب ہو جائے تو انقلاب، ناکام ہو جائے تو بغاوت. اب پاکستانی لوگوں کو موجودہ حکومت نے اتنا مجبور کر دیا ہے، اتنا بے بس کر دیا ہے، مہنگائی کے ہاتھوں، مسائل کے ہاتھ. ایک کہیں کوئی واقعہ ہوگا، اس کے بعد لوگ نکل آئیں گے. اب یہ لوگوں پر منحصر ہے. اگر وہ بغیر قیادت کے نکلے تو بہت خون خرابہ کریں گے. ٹھیک. لوگوں میں بہت غصہ ہے. آپ کا 70% میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. جی جی. کہ آپ کا 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. جی. آپ کا 70% نوجوان جو ہے اس کے لیے کوئی نوکریاں نہیں، روزگار نہیں، اسے غصہ ہے آپ پہ. ٹھیک. جو ہمارے عہد کے لوگ تھے وہ برداشت کرتے تھے، آج کا نوجوان نہیں کرتا. وہ دلیل دیتا ہے، وہ جگیردار کے سامنے نہیں جھکتا، وہ رشتہ داریوں کے سامنے نہیں جھکتا. آپ انہیں کہیں، میرے دوست ہیں ایک سرکاری ملازم ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھانجوں سے کہا کہ بیٹا یہ ہماری برادری کا بندہ ہے. انہوں نے کہا نہیں بابو، ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے، اس کے نمائندے کو دیں گے. تو پاکستان میں منظر بدل چکا ہے. جو لوگ منظر کو روک رہے ہیں نا کہ میڈیا پہ نہ دکھاؤ، اخبارات پہ نہ آئے، وہ ہم کبوتر ہیں. انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، بلی پکڑنے والی ہے کبوتر کو. یہ مسئلہ ہے. بہت شکریہ جی مظہر اللہ صاحب. ناظرین، ایک طویل جو ہے وہ جائزہ اور ہر ایک پہلو کا جو جائزہ ہے وہ مظہر اللہ صاحب نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، دکھا دیا ہے. اس سے نظریں ہم چرا کے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جیسا کہ مظہر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ وقت کا کیا تقاضا ہے. سوچ اور ہوائیں بدل چکی ہیں. عوام کا جو ہے وہ غصہ، غم و غصہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ کسی وقت بھی جو ہے یہ پھٹ کر باہر نکل سکتا ہے، انقلاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اہل اقتدار اور اہل فیصلہ ساز کو جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہوگا اور عوام کی رضا کے ساتھ چلنا ہوگا. ورنہ پھر جو ہے عوام وہ حال کرے گی کہ نہ کوئی بچ پائے گا، نہ ہی کوئی بھاگ پائے گا. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. بہت